أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں راست ہیں، کامل علم کامل رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. کہتے ہیں اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجئے اور ہمیں اپنے ہاتھ سے نعمت عطا فرمائیے، آپ تو بڑے عطا فرمانے والے ہیں. اے پروردگار تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے ہمیں دوبارہ جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول کرے. ہم جو محنت کوشش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے اللہ قبول کرے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن سے چمٹ کر رہنے والا بنا دے اور ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. میری بہنوں، جیسے آپ آج کا ٹاپک جانتی ہیں، کیا ہے آج کا ٹاپک؟ آج کے ٹاپک میں ہے کہ احکامات والی صورتوں کا تعارف. احکامات والی صورتوں کا تعارف. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ احکامات والی صورتوں کا تعارف. میری بہنوں، قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں. جیسے ابھی میں نے تلاوت میں آپ کو سورہ آل عمران کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 7، 8، 9. ان آیتوں میں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں دو قسم کی صورتیں. کیا بتایا گیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں دیکھیے
کیا فرمایا اللہ نے؟ هو الذی، وہی ہے جو انزلا، اتارا، علیک الکتاب، اے نبی تم پر وہی ہے جس نے کتاب اتاری، یعنی وہی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، اور اس میں کیا ہے؟ منہ، اس میں کیا ہے؟ آیات محکمات، یعنی احکامات والی آیتیں ہیں، احکامات والی آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، یعنی وہ جو احکامات والی کتابیں ہیں وہ احکامات والی آیات ہیں، ہن ام الکتاب، یعنی وہ کتاب کی اصل ہے، ام الکتاب کہتے ہیں کتاب کی اصل، تو کتاب کی اصل جو ہے وہ محکمات ہیں۔ محکمات سے مراد کیا ہے میری بہنوں؟ محکمات سے مراد ہے حکم والی آیتیں۔ یہ بہت بڑی بات آپ کو بتا رہی ہوں میں، بہت بڑی بات، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کو لینا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا، اللہ کے احکامات کو لینا ایک بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے ہمارے لیے، بہت بڑی، کیونکہ ہمارا رب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ رب ہمیں حکم دے رہا ہے، تو جب ہم اس کی ربوبیت کو سمجھیں گے، اس کی الوہیت کو سمجھیں گے، اس کے اسماء و صفات کو سمجھیں گے، یعنی رب کو جانیں گے۔ آپ اور میں اگر ہم رب کو جانتی ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جتنا علم ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، وہ علم پا کر ہمارے اندر خشیت آنی چاہیے، ہمارے قلوب کانپ جانے چاہیے کہ ہم اتنے بڑے رب کی بندیاں ہیں۔ بہت بڑا ہے میری بہنوں ہمارا رب، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی یعنی آپ اسماء و صفات پڑھیں گی، اس کے بارے میں پڑھیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، کتنا اکبر ہے۔ یعنی ہم صرف اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن ہمارے الفاظ روح سے خالی ہیں، یعنی ہمارے الفاظ روح سے خالی، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اکبر کیا ہے، اکبر کتنا بڑا ہے ہمارا رب، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، ایک ایک چیزوں پر جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ صرف ایک پانی کی مثال دیکھ لیجئے، پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک پانی کا نظام رکھا ہے کہ یعنی آسمان سے پانی کا برسنا، پہلے اللہ نے زمین پر پانی کو پھیلا دیا، آپ کو پتا ہے نا، 3 حصے زمین پر، 3 حصے پانی ہے تو ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی، بہت زیادہ پانی اللہ نے رکھا، لیکن وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، کھارا ہے۔ پھر اس کو اللہ نے کیا کیا؟ فلٹر کیا۔ کیسے؟ بدلیوں سے، زمین سے پانی بخارات کی شکل میں اگتا ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے اور بخارات کی شکل میں، واٹر ڈراپس کی شکل میں وہ اوپر جاتا ہے، اوپر جانے کے بعد وہاں سے فلٹر ہو کے سبحان اللہ بارش کا بہترین میٹھا پانی کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے برستا ہے۔ تو یہ سائیکل جو ہے، برسنا، بارش کا پانی برسنا اور بارش کا پانی نیچے سے زمین سے اوپر جانا، اوپر سے برسنا، یہ ایسی نہیں ہو جاتا، کون سی بھی چیز یعنی بنائے بغیر، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اس کی یہ تخلیق ہے، یعنی کہ خود بخود ہو جا رہی کوئی چیز نہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ اسے کیسے کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف آپ اس پانی کی بات پر ہی غور کر کے دیکھیں، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل جائے گا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یعنی ابھی میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، ورنہ میں قدرت کے بارے میں اس کے سمجھاتی، ٹاپک وہ نہیں ہے، اسی لیے میں تمام اس کی قدرت کے بارے میں جتنا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ نہیں سمجھا رہی ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم جس رب کی آیات کو لے رہے ہیں وہ معمولی بات نہیں ہے، ہم لے چکے، ہم اسلام قبول کر چکے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا میری بہنوں، تو اب ہمیں سمجھنا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا، اے نبی میں نے تم پر قرآن کو نازل کیا، جتنے مسلمان ہیں لازم ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، لازم ہے کہ وہ اس کی عظمت کو سمجھیں، ورنہ تو زندگی جانور کی زندگی سے بدتر ہے۔ اللہ نے کہا جانور یعنی بعض وقت تو مثال دی انسان کو جانور کی، اور کہا کہ او اضل، یعنی تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہے جو زندگی گزار رہے زمین پر۔ بعض انسان اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ سے لاپرواہی برت کے کیا ہوتا ہے؟ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان ہو تم، مسلمان ہو، مومن ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمینو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایمان لاؤ کس چیز پر؟ اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر، تو تبھی ہم ایمان والے ہوتے۔ تو آپ نے، میں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لا چکے ہم لوگ، تو میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی آیات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے درس نصیحت رکھا ہے، کون سی وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ لازم ہے کہ ہم سمجھیں۔ آج کا ہمارا انٹروڈکٹری یعنی کیا کہتے ہیں کہ شروعات کا درس ہے۔ لیول 6 جو شروع ہو رہا ہے، جو ہمارا نیا کورس شروع ہو رہا ہے، اس نئے کورس کی آج شروعات ہے۔ تو اس شروعات میں نے آپ لوگوں کو یہ بات رکھی ہے کہ آپ کے سامنے کہ ہمارے ان لیول میں، یعنی جو عالم کورس ہم پر شروع کرنے جا رہی ہیں ابھی، جو ہم علم دین کے مرحلے پر یعنی اگلے مرحلے پر ہے، شروع کرنے جا رہی ہیں نیا مرحلہ، تو اس میں ہم نے کیا کیا، محکمات والی صورتیں رکھی، ان جو قرآن کی اصل ہے، قرآن کی اصل ہے، اس سے محرومی، نعوذ باللہ، اس قرآن کے اصل آیتوں سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے میری بہنوں۔ اگر ہمیں نہیں پتا محکمات والی آیتیں کیا ہیں، اگر ہمیں نہیں پتا محکمات والی صورتیں کیا ہیں، تو پھر نعوذ باللہ وہ بڑی محرومی ہے ایک انسان کی۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے تو بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، بحیثیت مومن ہونے کے ہم نے ایمان لا لیا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کے محکمات والی صورتیں کیا ہیں، تو پھر نعوذ باللہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہے، بہت بڑا ہمارا نقصان ہے۔ تو آئیے میری بہنوں، ہم اس نقصان سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم اس نقصان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ محکمات والی آیتیں کون سی ہیں، محکمات والی صورتیں کون سی ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ جو نیا کورس شروع ہونے والا ہے، تو اس میں ہم نے محکمات والی صورتیں رکھی ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا، محکمات والی صورتیں ہم نے رکھا۔ کون سی ہیں محکمات والی صورتیں؟ جتنی آپ سورہ بقرہ دیکھیے، سورہ آل عمران دیکھیے، سورہ نساء دیکھیے، تو سبحان اللہ یہ سورے ہمارے ہو چکے۔ اب آگے کی صورتیں، اس کے بعد کی آگے کی صورتیں ہماری اس سلیبس میں ہم نے رکھا ہے، تو وہ آگے کی صورتیں سبحان اللہ جب آپ دیکھیں گی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں گی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا، ہمیں موقع دیا کہ ہم ان محکمات والی صورتوں کو کنٹینیو کریں۔ بقرہ تو ہم نے پڑھ لی، آل عمران ہم نے پڑھ لی، نساء ہم نے پڑھ لی، اب ہمیں پڑھنا ہے مائدہ، انعام، آراف، یہ بھی محکمات والی آیتیں، یہ محکمات سے بھرپور آیتیں ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو صورتیں ہیں، مائدہ، انعام اور آراف، یہ میری بہنوں محکمات سے بھرپور آیتیں ہیں، اس میں یہ صورتیں محکمات سے بھرپور ہے، اللہ کے احکامات سے بھری ہوئی ہیں، اور اللہ کے احکامات یہ ہن ام الکتاب، اللہ نے کہا یہ کیا ہے، کتاب کی اصل ہے۔ اور کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں ایسی بھی رکھی وَأُخَرُ، اور دوسری چیزیں ایسی بھی رکھی جو کہ متشابہات ہیں۔ متشابہات یعنی ایسی باتیں جس کو اس اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی، جیسے کہ حروف مقطعات ہے قرآن میں، الف لام را، یاسین، توسین، ہے نا، یہ حروف مقطعات ہیں، وہ بھی متشابہات میں آتی ہیں۔ اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمائی قرآن میں، جیسے کہ ہے نا، اپنے سورہ فتح کی ایک آیت ہے، دیکھیے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پر۔ اب یہ متشابہ بات ہے، اب اس میں یعنی کلیئر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سا والا ہاتھ ہے، یہ ید اللہ کہا اللہ نے، وہاں پر لفظ آیا قرآن میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ سے مراد اب کون سا ہاتھ ہے، اللہ نے اس کی ایکسپلینیشن نہیں دیا کہ یہ ہاتھ سے مراد انسان کا ہاتھ جیسا ہوگا، یا کیسا ہاتھ ہوگا، شفقت والا ہاتھ ہوگا، کون سا ہاتھ ہوگا، اس کی مثال اللہ نے نہیں دی۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی مثالیں نہ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی کیفیت پوچھی گئی تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔
جب اس کی کیفیت پوچھی گئی ید اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، ہاتھ سے مراد ہمارے جیسا ہاتھ ہوگا یا شفقت والا ہاتھ ہوگا، اس سے کیا مراد ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تو خاموشی اختیار کی اور اس کا جواب نہیں دیا. یعنی جس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مطلع نہیں کیا، یا جو بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتانی چاہیے، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. نہیں بتایا آپ نے کہ کون سا ہاتھ ہوگا وہ. اب جو بات نہیں بتائی گئی تو وہ اس کے پیچھے بندے کو نہیں پڑھنا ہے. یاد رکھیے قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو اللہ نے کہہ دیا کہ بس یہ ہے تو یہ ہے، الف لام را تو الف لام را خلاص. اب اس میں کیا معنی ہو سکتے ہیں، کیوں اللہ نے ان معنوں کو نہیں بتایا ہمیں، اللہ کی مرضی، اللہ کو معلوم ہے ہمیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. سورہ فتح میں اللہ نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو بس اللہ کا ہاتھ خلاص. اب اس میں ہاتھ کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کیسے ہوگی، ہاتھ یعنی ہمارے جیسا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس کے لیے تو لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں. ہم مثال نہیں دے سکتے کہ انسانی ہاتھ جیسا ہاتھ ہوگا، نعوذ باللہ نہیں. اللہ کے تخلیق کے لیے اللہ نے مثال نہیں رکھی، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، بس اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھی ہے، تو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اور وہ کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ لوگ، متشابہ. جس کے دل میں ٹیڑھی ہے اللہ تعالیٰ بتا رہی وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی بیکار، آپ کو یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں دیا گیا اس کے پیچھے دوڑنا بیکار بات ہے نا. تو علم میں بھی بیکار علم آپ کو نہیں لینا ہے. جیسے بعض لوگوں نے کتابیں رکھی ہیں، بعض لوگوں نے کتابیں لکھ دی اس چیز پر جو کہ زیر بحث ہے ہی نہیں وہ بات. اب الف لام را ہے، تا سین میم یاسین، یہ جو حروف مقطعات ہے الف لام میم، تو ان مقطعات کی، ان حروف مقطعات کے اوپر کتابیں لکھ دی جبکہ انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا وہ. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ رب زدنی علما نافعا، اللہ مجھے نفع بخش علم دے. ایسے نہیں کہ میں بیکار چیزیں پڑھتی رہوں اور اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. علم وہ ہم علم حاصل کریں میری بہنوں جو نفع بخش ہو، جو محکمات والی آیتیں ہیں، احکامات والی آیتیں ہیں، اس کے پیچھے ہمیں پڑھنا ہے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے. اور جو متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے اس کا مقصد کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، ابتغاء فتنہ. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ فتنے پھیلائے. متشابہات کے پیچھے جو پڑتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، فتنے پھیلانا. یعنی ایسا علم جو کہ بے فیض ہو، وہ علم کیا ہوتا ہے، فتنوں کا باعث ہوتا ہے. تو وہ تمام ایسے علوم جو فتنوں کے باعث ہے اس سے کٹ کر ہمیں کیا کرنا ہے، محکمات کا علم حاصل کرنا ہے. محکمات کیا ہے میری بہنوں، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ وہ صورتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات احکامات احکامات، اتنے بڑے بڑے احکامات، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ مائدہ میں 120 آیتیں ہیں جس میں پورے احکامات. سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہوگی، 286 آیات ہے اس میں، اور اس میں پوری محکمات احکامات سے بھرپور آیتیں. سورہ نساء آپ نے پڑھی تو 176 اس میں محکمات ہیں. سورہ مائدہ آپ نے پڑھی، مائدہ آپ پڑھنے جا رہی ہیں، سبحان اللہ ہماری بہنیں، ہماری پیاری طالبات، تو وہ دیکھیں گی 120 آیتیں ہیں محکمات والی. احکامات احکامات اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھا 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 کر بندوں کو احکامات دیے. سورہ مائدہ دیکھیں گی آپ تو سورہ مائدہ میں پورے احکامات سے بھرپور آیتیں، احکامات سے بھرپور آیتیں. امر بالمعروف اس میں بتایا گیا، نہیں انل المنکر اس میں بتایا گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، دین کا کام کیسے کرنا ہے، آپ کو اللہ کے احکامات کا پرچار کیسے کرنا ہے، آپ کو معاشرتی زندگی کیسی گزارنی ہے، بچوں کی تربیت آپ کو کیسی کرنی ہے، بچوں کی پرورش کہاں سے، تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، قرآن میں وہ بھی بتایا گیا، ماں کے انتخاب سے سٹارٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ غور کریں گی تو اس میں اتنی ساری آپ کو محکمات ملیں گی
قرآن کی ان آیتوں پر غور کریں گے، جیسے میں ابھی سورہ مائدہ کی بتا رہی ہوں آپ کو کہ سبحان اللہ احکامات شریعہ، اس میں کون سی چیزیں کرنی ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، ایک اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے آپ کو، شرک کیا ہے اور شرک سے کیسے بچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے، کیسے آپ ان کی اطاعت کریں، اور قرآنی تعلیمات کیا کیا ہیں، قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، بندے کو چاہیے کہ کچھ بات میں اختلاف ہو جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹے، ایک مسلمان کے لیے تقوی والی زندگی کیسی ہوتی ہے، طہارہ پاکیزگی والی زندگی کیسی ہوتی ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کیسے حاصل کرنا ہے اسے، اور اس کا ثواب کیسے ملے گا، نیت کی بنا پر ملے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے تو لسٹ ہے، میں کچھ باتیں بتا رہی ہوں آپ کو کیونکہ میں صرف آپ کو تعارف دے رہی ہوں، محکمات والی آیتوں کا میں صرف آپ کو تعارف دے رہی ہوں، تو ان تعارف پہ میں نے آپ کو چند باتیں آپ کو بتانی ہے، ورنہ تو پوری صورت تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھاؤں گی نا روزانہ انشاءاللہ۔ کل سے انشاءاللہ محکمات والی آیتوں کے چھوٹے چھوٹے یعنی دروس ہوں گے اسی طریقے سے، یہی ٹائم پہ انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو محکمات والی آیتیں آپ کو سمجھائے، لیکن ابھی بات اتنی سمجھ جائیے میری بہنوں کہ یہ اس قدر یعنی احکامات سے بھرپور آیتیں ہیں، ان آیتوں کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ایمان والی ہیں، جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا، کل ہمارا جادو کے بیان کے اوپر درس تھا، تو میں نے کیا کہا آپ سے کہ اپنے ایمان کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، آپ کے ایمان کو آپ کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علم لازم ہے، لازم علم حاصل کریں گی تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، ورنہ بے فیض ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ایمان لائی، کس چیز پر ایمان لائی؟ اللہ کی کتاب پر، تو اللہ کی کتاب میں کیا ہے جس پر آپ نے ایمان لایا؟ تو وہ ہے احکامات، وہ ہے احکامات جس پر مجھے ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یعلم، اور جو یعنی متشابہات جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی تعویل تو اللہ کو ہی پتا ہے، چھوڑ دو۔ ہاں، جو راسخون فی العلم ہے، جو علم کے پکے ہیں، جو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اللہ کی تعلیم کو، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، یعنی متشابہات ہے تو ہم ایمان لا لیے کہ ہاں یہ اللہ کی جانب سے ہے، کل من عند ربنا، ہر چیز جو ہوتی ہے میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا قرآن سے مگر کون؟ عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی نصیحتیں نہیں لے رہا ہے، اللہ نے تو احکامات لکھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آرڈرز دے دیے، اللہ نے تو آرڈرز دے دیے، اب بندہ ہے کہ ان آرڈرز کو فالو نہیں کرتا، اسے نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے، پھر وہ مر رہا ہے بے موت زندگی گزارتے ہوئے بھی مرض الموت میں مبتلا ہے، زندگی گزارتے ہوئے بھی اس کی زندگیاں ٹینشن سے بھری ہوئی ہیں، زندگی گزارتے ہوئے بھی اس کے ایک ایک پل اذیت ناک کرب ناک گزر رہا ہے، کیوں؟ ذہنی ٹینشن ہے اسے، دل دماغ اس کا پریشان، اس کا جسم پریشان، دل دماغ پریشان، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ 10 کی فرما برداری کرتے پھرتا ہے، وہ فلاں کے احکام کو مانتا ہے، فلاں کے حکم کو مانتا ہے، اس کے حکم کو خود ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ اس کا حکم ماننے چلا گیا، اس کا حکم ماننے چلا گیا، خود کے نفس کا حکم ماننے چلا گیا، لیکن محکمات والی آیتوں کو نہیں لیتا، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتا، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھتا، تو پھر اس کی زندگی کیسی ہو رہی ہے؟ ایک جانور سے بدتر۔ اللہ فرماتا ہے او ادل، میں نے تو اللہ نے جانوروں کی مثال دی، کہا تو جانور جیسا ہو گیا، اس کے بعد کہا کہ او ادل، جانور سے بھی بدتر، کیونکہ جانور کو اللہ نے، جانور تو جانور، ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کی مثال لے لیجئے، شہد کی مکھی کی مثال لے لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو آرڈر کرتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ تو فلاں فلاں پھولوں سے رس کو چوس اور شہد بنا، تو وہ کرتی ہے وہ عمل، جا کر پھلوں کا رس چوستی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، اللہ نے اسے حکم دیا تو اس حکم کی وہ پابندی کرتی ہے، ایک نحل، چھوٹی سی مکھی،
چھوٹا سا پرند، چھوٹا سا کیا کہتے ہیں کہ کیڑا، اور وہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اور ایک اشرف المخلوق ہوتے ہوئے ایک انسان، محکمات اس کو دیے جاتے ہیں، اللہ کی باتیں اس کو دی جاتی ہیں، اور وہ لیس بادر کے مطلب اس کو اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے اسے، ہاں زندگی کے تمام کام اسے کرنے ہیں، صبح اٹھنے سے شام تک کی اس کی مصروفیات دیکھیے، دنیا کے کام اسے سب کچھ انجام دینے ہیں، ایک نہیں انجام دینا ہے تو اللہ کے احکامات کو اسے نہیں لینا ہے، تو نعوذ باللہ اس سے بدتر انسان کی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رب کا ہی حکم ٹھکرا دے، نعوذ باللہ، تو پھر وہ ہر جگہ سے ٹھکرایا جائے گا میری بہنوں۔ یاد رکھیے، بہت خطرناک بات میں آپ کو بڑی آرام سے بتا رہی ہوں، بڑی آسانی سے ہم سن رہی ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیسے اذیت دی تھی نا، اللہ نے بنی اسرائیل کو کیسے عذاب دیا تھا، کس بات پر عذاب دیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کے اپنی زندگی میں مگن تھے، مست تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ مختلف قسم کے عذاب ان پر نازل کیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو لینا پسند نہیں کرتے تھے، خود کے احکامات، یعنی نفس جو حکم دیتا انہیں، اس چیز کی پیروی میں وہ لگ جاتی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ انہوں نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، انہوں نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اور وہ اسی کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اسی کو اپنا معبود بنا کر اسی کی بندگی غلامی کرتے ہیں نفس کی۔ تو یہ نفس کی غلامی کرنا نعوذ باللہ شرک ہے، شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک ہے نفس کی غلامی کرنا۔ تو یہ نفس کی غلامی ہمیں نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، محکمات والی آیتیں ہم کو پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، اگر ہم سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ امام اللہ جب ہم ٹھہریں گے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالی ہمیں جنت دے گا انشاءاللہ، حساب کتاب ہمارا آسان ہوگا۔ آج ہم تڑپتی ہیں، خوف کھاتی ہیں، حال میں کوئی حیدرآباد کی ایک نیوز آئی نا کہ قبرستان میں یعنی اتنا بڑا اژدھا، دیکھتی ہے نا نیوز، پتا ہے نا کہ ویڈیو لے کر بچوں نے کوئی لوگوں نے ڈالا نا، ویڈیو لے کر ڈالا کہ بڑا سا اژدھا خبر میں جا رہا ہے، یہ انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اب وہ بچے، وہ جو لڑکے دیکھ رہے تھے، جو آدمی لوگ دیکھ رہے تھے، اسے مارنے بھی ڈر رہے تھے، کسی نے کہا کہ مطلب مار دوں کیا پتھر پھینک کر، تو دوسرے نے کہا کہ رکو رکو، وہ کچھ عجیب اژدھا لگ رہا ہے، اسے نہیں مارو، اس کے اوپر پتھر نہیں ڈالو، وہ خود بخود ایک پرانی خبر میں جگہ بنا کر اندر، پورا خبر کے اندر چلا گیا۔ جیتے جاگتے انسان اپنی نگاہوں سے بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ یعنی بتلاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں خبر، یا تو میری بہنوں ہماری خبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے، حدیث ہے، یہ حدیث سنا رہی ہوں میں آپ کو کہ ہماری خبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوگا، یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا، جس میں سانپ، بچھو اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی آگ ہوگی۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے یا رب۔ خبر کا عذاب بات کا ہے، پہلے تو دنیا میں ہی عذاب، جیسے کل کا ہمارا ٹاپک تھا، تو کل میں نے بتایا نا جادو، شیطان، جنات سے ہمیں کیسے محفوظ رہنا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے ایمان کو مکمل نہیں کرتی، جب تک ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم کو حاصل نہیں کرتی، اس پر عمل نہیں کرتی، تو پھر یہ تمام چیزوں سے ہم نہیں بچ سکتے۔ آج گھروں میں ہزاروں یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملوث ہیں، جادو جنات میں گھرے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ یہ بن رہی ہے کہ ایمان کی کمی، اسلام کی کمی، اللہ کے احکامات سے دوری، اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم پورے عالم دین ہو گئے، ہمیں صاف پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سبحان اللہ، طہارت کے مسائل تک نہیں معلوم، کیا پتا ہے؟ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ سب نہیں، سب معلوم ہے مجھے، ہاں اسلام معلوم ہے، ہمیں بچپن سے پڑھتے آ رہے، ہمارا ماحول دیندار ہے، گھرانہ دیندار ہے، کیا دینداری ہے؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ارے یہ تو لازم ہے، اس کے بغیر تو اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے، اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کر لینا، روزے رکھ لینا، عمرے کر لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا، یہ آپ کا مکمل اسلام نہیں ہے، یہ پلرز آف اسلام ہے، ارکان اسلام ہے۔
اسلام ایمان تو وہ ہے میری بہنوں جو آپ کو مکمل حیات دیتا ہے، تمام زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے. جیسے آج ہم یعنی انٹروڈکشن دے رہے تھے ان صورتوں کا، محکمات والی صورتوں کا، تو اس میں جو احکامات سے بھرپور صورتیں ہیں، جب ہم پڑھیں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایک جگہ پر اللہ نے ہمیں کیسے گائیڈ کیا ہے. قوموں کی مثالیں دی، پچھلی اقوام کی مثالیں دی، بنی اسرائیل کی مثال دی گئی. کہا گیا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کس طریقے سے اللہ کے احکامات کو رد کر دیا تھا، کیسے اللہ کے احکامات سے پھر گئے تھے، تو اللہ نے ان پر کیسا عذاب نازل کیا. کسی قوم کو بندر بنا دیا تو کسی قوم کو خنزیر بنا دیا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھاتا ہے، قرآن میں بار بار محکمات والی آیات دے کر احکامات دیتا ہے، یہ کام کرو، ایسے کرو، یہ کرو، ثواب کیا ہوتا ہے، عذاب کیا ہوتا ہے، انصاف کیا چیز ہوتی ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے. یہ تمام چیزیں اللہ نے محکمات والی آیات میں بتلا دی. انسان کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، کیسے حسن سلوک کرنا چاہیے، داخلی مسئلے کیا ہیں، خارجی مسائل کیا ہیں، معاشرتی مسائل کیا ہیں، خاندان کے مسائل کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سب اللہ نے ایک ایک کر کے بتائے ان آیات میں. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اطاعت کیا کیسی ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی، ایک ایک چیز کو، یعنی یتیم ہے تو اس کا مال کھانا ناجائز ہے، مال کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور کس کے ہاتھ میں مال یعنی تصرف کے لیے دے سکتے ہیں، کس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. ترکے کا یعنی مال میں جو ترکہ ہوتا نا، وراثت کے مسائل وہ بیان کیے گئے. اور ایک ایک چیز یعنی نجات کا راستہ کیا ہے آپ کو وہ کھول کھول کر بتلایا گیا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، وہ چیز آپ کو بتلائی گئی. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں، ان آیات میں کھول کھول کر بتلائی. تو یہ آیات ہم لازم پڑھیں میری بہنوں. اسے اچھا پڑھنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس پر یعنی ایسی نظر ثانی کر لی. پچھلا بھی ہم نے مطلب ہوا تھا نا دور قرآن کا ہمارا سلسلہ. دور قرآن میں کیا ہوتا ہے، ایک نظر گزرتے ہیں ہم اس پر سے. دور قرآن آپ نے اٹینڈ کیا تھا ہوگا نا، یعنی رمضان میں جب ہم نے قرآن کی مختصر سی تفسیر کی تھی اور ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، تو یہ تھا ایک نظر ڈالنا، ایک یعنی برش اپ کرنا. یعنی ہمیں جو علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا برش اپ کرنا، یعنی اس کو دیکھ لینا ایک نظر. تو وہ ہمارا تو صرف ایک کیا کہتے ہیں کہ فریضہ تھا جو ہم نے ادا کیا، لیکن اصل فریضہ جو ہے اس کو سمجھنا ہے. سمجھنا ہم سمجھے ہی نہیں، بس اس کے اوپر سے صرف نظر ڈالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. نہیں، ہر ہمیشہ ہم رمضان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم سرسری طور پر ابھی اس پہ سے گزرے ہیں، تو یہ گزرنا حق ادا نہیں ہوتا قرآن کا. ہمیں چاہیے کہ تفصیل سے پڑھیں. تفصیل سے کیا ہے، تفصیل سے کیسے پڑھیں گے؟ محکمات والی آیات کو، محکمات والی صورتوں کو، احکامات والی صورتوں کو تفصیل سے کیسے پڑھیں گی میری بہنوں؟ پڑھیں گی، رکیں گی، اس کے اوپر غور و فکر کریں گی، اس کو سمجھایا جائے گا کون سی آیتیں ہیں، اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کو سمجھائیں گے. سمجھانے کے بعد پھر انہی آیات میں سے، تفسیر میں سے، تفسیر کون سی ہم استعمال کرتے ہیں؟ تفسیر احسن البیان. اور اس تفسیر میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سوال جواب بنا کر دیتے ہیں. اس تفسیر میں سے ہم سوال جواب آپ کو بنا کر دیتے ہیں تاکہ آپ ایک ایک حکم کو رٹیں. پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد دیکھیے اللہ کی باتیں وہ ہے میری بہنوں جو آپ کو سمجھنا ہے، اس کو بار بار رٹنا، یعنی بار بار دوہرا کے اسے یاد کرنا ہے اور اپنے زندگیوں میں اسے عمل میں لانا ہے. تو تب آپ قرآن کا حق ادا کرنے والی بنیں گی. ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مطلب قرآن کی آیت ہے نا، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اس دن ہم جب اللہ کے سامنے ٹھہریں گے آخرت کی قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کہیں گے کہ اے اللہ اس قوم کو پکڑ، اس نے کیا کیا؟ قرآن محجورا، یعنی قرآن کو دور چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات سے دور چلے گئے تھے یہ لوگ، اللہ انہیں پکڑ. یعنی اس قدر یعنی وعید والی آیت ہے یہ، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.
قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ یعنی لوگوں کو یعنی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ انہیں پکڑ، کون سے لوگوں کو؟ جو قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، کانا مہجورہ، مہجورہ کہتے ہیں یعنی پیچھے چھوڑ دینا، ہجرت سے ہے یعنی پیچھے چھوڑ دینا، یعنی قرآن کو انہوں نے اتنا پیچھے چھوڑ دیا اپنی زندگیوں میں کہ اپنی زندگیوں میں مست رہے، اپنے کاموں میں مست رہے، اپنی زندگیوں میں مست رہے، اور قرآن کے محکمات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے چھوڑ دیا جیسے کہ یہ ان کے لیے تھے ہی نہیں۔ آج ہے نا، دیکھیے ٹٹول کر دیکھیے اپنی زندگیوں کو، یعنی کس قدر ہماری کون سی مصروفیات ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، تعلیم و تعلم ہمارا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ جس رسول کے امت میں سے ہم ہیں، وہ رسول کیسے بھیجے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خود قرآن کہتا ہے، خود قرآن کہتا ہے اس تعلق سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے علم دے کر رسول کو بھیجا، وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ رسول وہ ہے جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّهِمْ، اور تمہیں وَيُعَلِّمُهُمْ، وہ انہیں تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ یعنی تعلیم و تعلم سنت رسول ہے، وہی تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں سے خطاب کر کے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو وہ تلاوت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ تعلیم لینا زندگی کا اصل مقصد ہے میری بہنوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ مقصد کیا ہے انسان کی زندگی کا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت کیسے کریں گے؟ علم نہیں ہے تو عبادت کیسے کریں گے؟ جہالت والی عبادت تو قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کریں، رسول کے طریقے کے مطابق عبادت کریں۔ تو وہ کیسے ملے گا آپ کو رسول کا طریقہ، اللہ کا حکم عبادت میں کہ ایسے کرو عبادت، ایسے کرو ایسے کرو؟ کیسے ملے گا آپ کو؟ انشاءاللہ باذن اللہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ملے گا۔ محکمات والی صورتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھرپور احکامات ملیں گے اللہ کی تعریف سے، اور وہ احکامات کو ہمیں صرف ایسی سرسری طور پر نظر ڈال کے نہیں گزرنا ہے، ان احکامات کو رک کے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم ابھی سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، راسخون فی العلم، یعنی مومن بندہ وہ جو علم ایسے حاصل کرتا ہے، راسخون فی العلم کہتے ہیں میری بہنوں۔ ایک بات ہم نے پڑھی، آسان انداز سے سمجھا رہی ہوں آپ کو، غور کریے اور اسے سمجھیے اچھی طریقے سے۔ راسخون فی العلم کہتے ہیں یعنی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں سیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، تو راسخ کہتے ہیں بٹھا دینا اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو، ایسے بٹھا دینا، ایسے بٹھا دینا۔ فار ایگزامپل دیکھیے، کسی کو ہم بچوں کو مثال دے کے بولتے نا کہ اس کو نصیحت کی گئی تو اس نے اپنے دل میں ایسے بٹھا لی نا اس بات کو، اس کے خلاف وہ نہیں کرتا، برابر وہی عمل کرتا ہے۔ کسی نے کوئی حکم دیا بچے کو کہ فلاں والد نے، کوئی استاد نے، یا پھر کوئی دادا دادی نانا نانی، کسی نے، کوئی والدین نے یا پھر استاد نے کچھ حکم دیا بچے کو، تو وہ حکم کو ایسے لے لیتا اور وہ جیسے بولے ویسے سنتا۔ وہ حکم لے لیا اس نے، اور اس کے اعضا و جوارح یعنی اس کی باڈی اس حساب سے کام کرتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا راسخون فی العلم کیا ہے؟ راسخون فی العلم یہ ہے میری بہنوں کہ جب علم ہم دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو وہ دل و دماغ میں بیٹھ جانے کے بعد ہمارے اعضا و جوارح یعنی ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، یہ ہمارا جو جسم ہوتا ہے نا، اس علم کے حساب سے عمل کرتا ہے۔ تو وہ ہے راسخون فی العلم، یعنی جم جانا، علم میں جم جانا، ایسے جم جانا کہ قلب پر اسے ثبت کر دینا، بٹھا دینا، اپنے دل پر لکھ لینا، کہتے نا کہ مطلب ایک بات ہے تو ایسی پتھر کی لکیر ہو جائے، وہ بات لکھ دی جائے۔ کل بھی میں نے ایک آیت، یا حال میں درس میں ایک آیت میں نے بتائی تھی نا، کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو کتبہ ایمان، یعنی اللہ نے لکھ دیا ان کے قلوب پر ایمان کو۔ تو اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے یا رب جن کے دلوں پر لکھا جاتا ہے۔ اور وہ کیسے لکھا جاتا؟ یعنی ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں پر لکھ دے، نہیں، جو کوشش کرتا ہے، علم ایسے حاصل کرتا ہے کہ وہ علم حاصل کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے، اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی، جس سے آپ سن رہی ہیں، اللہ کے دین کا علم لے رہی ہیں،
سماعت کے ذریعے سے اللہ کے دین کا علم لے رہی ہیں، تو آپ کیا سوچتی ہیں؟ اللہ میں اب سے یہ محکمات والی آیتیں پڑھ لوں گی، اور جب پڑھتی ہیں تو وہ پڑھ کر اسے دل و دماغ میں بٹھا لیتی ہیں، اور پھر ہمارا عمل اس مطابق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں راسخون فی العلم، جم جانا علم میں، ایسے جم جانا کہ ایسے نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، نہیں. ہاں احکامات سنے تھے، ہاں جب سنے تھے، ارے ہاں جب اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنے تھے نا، ہاں سنے پھر بھول گئے، دیکھو یاد ہی نہیں ہے، ایسا نہیں. اسے بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا. دیکھیے بار بار پڑھنے سے تو کوئی بات یاد ہی ہو جاتی ہے. مثال ہمارے لیے بڑی مثال ہے، ایک بہت ہی عظیم مثال، سورہ فاتحہ. کس کو یاد نہیں ہوتا میری بہنوں سورہ فاتحہ؟ ہر ایک کو یاد ہوتا ہے. جتنی بہنیں ہیں برسوں سے نماز پڑھتے آ رہی ہیں، تو کیا کرتی ہیں؟ سورہ فاتحہ بار 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 ہم رکھتی ہیں نماز میں، بار بار پڑھتی ہیں، بار بار پڑھتی ہیں. تو کیا ہو جاتا اس سے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ مجھے بالکل یاد نہیں ہے؟ ایسے نہیں کہتا کوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار اسے پڑھتی ہے. تو سمجھ میں آیا؟ قرآن ہے یہ، قرآن، یہی بار بار پڑھے جانے والی کتاب. تو آپ اسے بار بار احکامات کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ علم راسخ ہو جائے گا، آپ کے لیے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا، اس حساب سے آپ کا پھر عمل ہوگا. تو پھر انشاءاللہ جنت ہے ہمارے لیے، دنیا میں محفوظ ہے ہماری. جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، حال ٹاپک میں بتایا گیا نا کہ جادو، جنات، شیاطین وغیرہ، یہ تمام چیزوں سے ہم کیسے بچ سکیں گے؟ جب ہم علم حاصل کریں گے. تو تمام وہ بلائیات، تمام وہ آفات، تمام وہ شر جو اللہ نے زمین پر رکھے ہیں بندوں کی آزمائش کے لیے، وہ تمام شرور سے ہماری حفاظت ہوگی جب ہم علم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. تو یہ علم و عمل والی بات جو آج میں سمجھانے کے لیے آپ کو ٹاپک لی تھی کہ محکمات والی صورتوں کی کتنی اہمیت ہے، تو اس کی اہمیت یہ سمجھیے میری بہنوں کہ کھانا، پانی، سانس لینے سے بھی زیادہ اہمیت ہے اس کی. کیونکہ وہ سانسیں جو ہماری چلتی ہیں، وہ دل ہمارے جو دھڑکتے ہیں، اگر بغیر اسلام کے ہو تو بے فیض ہے، بغیر اللہ پر ایمان کے ہو تو وہ بے فیض ہے، بغیر عمل کے ہو ہماری حرکتیں تو پھر وہ بے فیض ہے. زندگی گزار رہی ہے لیکن عمل نہیں ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر وہ بے فیض ہے، نعوذ باللہ. فائدہ ہی نہیں ہے ایسے عمل کا، ایسے عمل کا فائدہ ہی نہیں، ایسے زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے جس میں ہم اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کریں، محکمات ہمیں پتہ نہیں ہو، جو کہ ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل ہے. ہم کہتے ہیں کہ بڑی آنکھوں کو یعنی لگا کر چوم کر رکھ دیتی ہیں کہ قرآن کا یعنی ہم احترام کرتی ہیں، اور کیا خاک احترام کری کہ محکمات ہی نہیں پتہ. احکامات جو ہے یہاں، احکامات بس موٹی موٹی چیزیں، جیسے کہتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا پڑنا. سبحان اللہ، یہ تو ارکان اسلام میں سے ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ایسی کئی باتیں ہیں میری بہنوں جو ہم محکمات والی آیات میں پڑھیں گی تو ایسی کئی باتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ حلال و حرام کی تمیز کیسے اللہ نے کی ہے، حلال رزق کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بتلا دیا گیا. نصارہ کیسے عمل کرتے تھے، کیسے اللہ نے ان کو لعنت بھیجی ان پر، کیوں بھیجی لعنت، کیوں، ان کے عقیدے میں کیا بگاڑ تھا وہ بتلایا گیا. یہود کی کیا حرکتیں تھی وہ بتائی گئی. ذبیحے میں کیا حرام ہے تمہارے لیے، کیا حلال ہے بتایا گیا. مومن اور کافر کی مثال دی گئی. مجرم جو ہوتا ہے نا، جرم کرنے والا، اس کا مکر فریب کیسے ہوتا ہے، اس کی سزا کیا اللہ نے رکھی ہے. ہدایت یافتہ کون ہے، گمراہ کون ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ کیسے جزا دے گا، گمراہوں کے لیے کیسے اللہ نے خطرناک سزا رکھی ہے وہ بتلایا گیا، تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں. ہدایت یافتہ لوگوں کو کیسے اجر ملے گا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا، قیامت کے مناظر بھی بتائے اس میں. نافرمان لوگوں کو ڈرایا بھی. مشرکین کی جو افطرا پردازیاں تھی نا، یعنی مطلب ہے کہ مشرکین جو غیر غلط الزام لگاتے تھے، وہ کیسے لگاتے تھے، وہ زمانے میں نہیں لگاتے تھے میری بہنوں. آپ جب پڑھیں گے محکمات والی آیتیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ باتیں جو مشرکین اس دور میں 1400 سال پہلے کرتے تھے، آج بھی وہی چیزیں دہرائی جاتی ہیں، آج بھی لوگ وہی غلطیاں کرتے ہیں، آج بھی وہ مشرکانہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اور مشرک کا ٹھکانہ کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. شرک کرے گا بندہ مشرک، یعنی مشرک کا ٹھکانہ اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اس کے لیے. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی زندگی میں.
اگر وہ زندگی میں بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، مشرک کے لیے۔ اور کئی کئی لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہے، نہیں، علم نہیں رہنے کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر یہ شرک کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو علم حاصل کریں، محکمات والی آیات کو دیکھیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان احکامات والی صورتوں میں یعنی احکامات رکھے ہیں، اس کو لیں گے ہم انشاءاللہ۔ کل سے ہم ایک ایک رکوع کر کے پڑھیں گے ان صورتوں کو، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں میری بہنوں کہ جو محکمات والی آیات کو ہم سمجھنے کے لیے جمع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عند اللہ وہ مقبول کرے، اللہ ہمیں اس کو قبول کرے اور ان آیات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ ہماری زندگیاں بھی سہل ہو، آسانی سے گزرے، پریشانیوں سے، شرور سے، تمام بلائیات سے، آفات سے ہم محفوظ رہ سکے، اور دنیا بھی ہماری بہترین کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو اسی بات کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے آج کے اس ٹاپک کا اختتام کرتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔